نماز کو کبھی ہلکا نہ سمجھیے گا. یہ جتنی بھی لسٹیں بناتے ہیں آپ، ٹو ڈو لسٹ، پرائورٹی لسٹ، گھر کے کام کی لسٹ، سیر و تفریح کی لسٹ، ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کی لسٹ، فنکشن کی لسٹ، ان تمام لسٹوں میں سب سے نمبر 1 کام ہر حالت میں وہ نماز ہے میرے بھائی. ترجیحات ہو یا اہمیت ہو، یہ معراج کا تحفہ ہے. کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. اور کن کے ذریعے ہمیں ملا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے. اور قرآن مجید جو سب سے اوتھینٹک اور کریڈیبل ٹیکسٹ ہے، کس کس انداز سے ذکر آیا، تو یہ ایک ہائیلی سپروائزڈ ایکٹیویٹی لگتی ہے. اب دیکھیے ہر اینگل سے اس کو کور کیا گیا. نماز کے اوقات، قیامت کے روز اس کا حساب کتاب، کس انداز سے اس کو پڑھنا ہے، رکوع سجود، خشوع و خضوع یعنی فزیکل اور مینٹل اٹینشن، اس کی تاکید، وسطی نماز اثر کی اہمیت، پڑھنے کے فوائد، نہ پڑھنے کی وعیدیں. سو اٹس اے ہائیلی سپروائزڈ ایکٹیویٹی جو کہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس کا ہم کو سمجھاتی ہے. اور سب سے اہم بات، نماز کا امپیکٹ ہمیں بتایا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس عبادت کا آپ پہ کیا اثر ہوگا. جو ارشاد ہوا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب کوئی نماز ادا کر رہا ہے، رک نہیں رہا، تو چیک یور مینر آف ایگزیکیوشن. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی نماز کو درست کر لو، نماز تمہیں درست کر دے گی. اینڈ اٹس ویری سمپل. اگر آپ کو امتحان دینے جا رہے ہیں، کوئی ایگزام ہے آپ کا، اور آپ لکھائی ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اسپیلنگ مسٹیکس کرتے جا رہے ہیں، امتحان تو آپ نے دے دیا، کیا نمبر ملیں گے؟ تو اسی طرح کوئی گریس اور تیل میں لتھڑے ہوئے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آ گیا، دیکھیے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نماز کو امپورٹنس نہیں دے رہا. ورنہ جس چیز کو وہ امپورٹنس دیتا ہے وہاں تو بہت اپنا خیال رکھتا ہے نا. تو جب آپ امپورٹنس نہیں دے رہے تو ریزلٹس 100% تو کبھی نہیں آئیں گے. سی وی لے کے کسی باس امپلائر کے پاس جاب کے لیے جا رہے ہو، الفاظ میں کتنی احتیاط ہوتی ہے، کپڑوں میں کتنی نفاست ہوتی ہے. تو یہاں آپ رب کائنات کے حضور آ رہے ہیں جناب. سو فار اے مسلم اٹس اے سپریم ایکٹیویٹی. سب سے اہم کام ہے یہ. انجینئر انجینئرنگ سیکھ رہا ہے، ڈاکٹر میڈیکل سائنس سیکھ رہا ہے، کامرس والا اپنی فیلڈ کے اندر غوطے لگاتا جا رہا ہے. لیکن یہ نماز، یہ تو سارے مسلمان، چاہے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کامرس والے ہوں، آئی ٹی والے ہوں، سب کو اس کام میں ماہر ہونا چاہیے. یعنی ایک ایسا کام جس میں سب کو اسپیشلائزیشن لازمی کرنی ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے. اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں. بات سیدھی سی ہے جی. آپ ادھر ادھر دیکھ کر نماز ادا کرتے یا سیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ ایسا تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا نا جس نے ادھر ادھر سے دیکھا اور آگے دوائیاں لکھنی شروع کر دی. باقاعدہ طریقہ سیکھا جاتا ہے، تو اس کے کورسز ہوتے ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں. کورس کیجئے، اچھے طریقے سے نماز پڑھنا ادا کرنا سیکھیے، پھر دیکھیے کیسے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. اور ایک ایسی زبردست عبادت ہے. انسان صبح اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ٹریفک کا شور، آلودگی، آفس میں جاتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں جناب، اور اس کا دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن ریڈن ہو جاتا ہے وہ، اور اس طرح وہ پریشان، ایگونائزڈ ہو گیا. اور اس حالت میں ظہر کی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف. مطلب اسے پکارا جا رہا ہے کہ اس بزی روٹین میں، اس ٹینشن ریڈن ماحول سے نکلو اور آ جاؤ ہماری بارگاہ میں. انسان جاتا ہے اور جا کر پہلے وضو کرتا ہے. وضو کر کے جب اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، سمجھ لیں اس کا موڈ تبدیل ہو گیا. جس طرح آپ کے موبائل کے موڈ ہوتے ہیں، جنرل موڈ، سائلنٹ موڈ، فلائٹ موڈ، تو انسان کا اب موڈ بدل گیا. اب وہ باتیں نہیں کرے گا، کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا. اب اس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے. نماز کے کلمات پر غور تو کیجئے. اور نماز ادا کرنے کے بعد نہ صرف انسان ٹینشن فری ہوا بلکہ گناہ فری بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دیکھیے یہاں کسی مشہور اور اہم آدمی سے ٹائم لیا جائے نا، 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے، اور 3 مہینے بعد جائے تب بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب مصروفیت ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے، صرف اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ڈائریکٹ رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو نماز ضرور ادا کیجئے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، دن میں 15 منٹ سائلنس، خاموشی اختیار کرنا سیکھیں. اور اس خاموشی میں 2 کام کرنے ہیں. تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور یہاں بھی
شکر اور دعا کے لیے اگر ان کو کمبائن کیا جائے تو یہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس میں انسان یہ سب چیزیں ادا کرتا ہے. تو اپنی نماز پہ توجہ دیجئے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں.